الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس وچ ہدیہ عقیدت پیش کرن تو بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے. سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. 13 رجب المرجب سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم دی ولادت باسعادت ہے اور اس ہی نسبت دے نال آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے وچ آپ دی عظمت، آپ دی شان، آپ دا مقام اور آپ دا مرتبہ قرآن و احادیث دی روشنی دے نال بیان کیتا جائے گا. دعا کرو اللہ تعالیٰ ساری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور انہاں پاکیزہ لوگاں دا ذکر کرنا ساڈے واسطے باعث ذریعہ نجات بنائے. مولا علی مشکل کشا شیر خدا آپ و عظیم ہستی نے کہ جنہ دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، جنہ نو ویکھنا بھی عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادت، علی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے. فرمایا اگر علی دا چہرہ نہ ویکھ سکے علی دا ذکر کر لویں. ذکر علی عبادت، علی دا ذکر بھی عبادت ہے. تو ایسی عظیم ہستی کہ جنہ دا ذکر کرنا بھی اللہ دی عبادت شمار ہوتا ہے، وہ ہستی مولا علی مشکل کشا شیر خدا سیدنا علی المرتضی دی ذات بابرکات ہے. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہجرت تو تقریباً 23 سال پہلے 13 رجب المرجب نو آپ دی ولادت باسعادت ہوئی ہے.
آپ دے والد محترم حضرت ابو طالب بن حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، آپ دی والدہ محترمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد بن ہاشم رضی اللہ تعالی عنہا نے، اور آپ دی پرورش تہاڈے تے میرے آقا اللہ تعالیٰ دے پیارے حبیب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا وہ عظیم ہستی نے جنہاں نے سب تو پہلے حضور علیہ السلام دے اسلام لایا اور آقا علیہ السلام دے حکم تے لبیک آکھیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا دے فضائل تو بہت زیادہ نے، انہاں فضائل دے وچوں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ آپ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے چچا زاد بھائی نے، نسبی لحاظ دے نال بھی بھائی نے اور حسبی لحاظ دے نال بھی بھائی نے۔ نسب دے لحاظ دے نال آپ حضور دے چچا دے بیٹے نے، اور حسب دے لحاظ دے نال حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو میرا دنیا دے وچ بھی بھائی ہے، تو میرا آخرت دے وچ بھی بھائی ہے۔ تو حسبی طور تے بھی بھائی نے، نسبی طور تے بھی بھائی نے، اور یہ بھی آپ دے فضائل دے وچ شامل ہے کہ حضور علیہ السلام دی لاڈلی پیاری طیبہ طاہرہ، حضور دے جگر دا ٹکڑا، حضور دی اکھاں دی ٹھنڈک، سیدہ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دے عقد مبارک وچ آئیاں نے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا دے فضائل دے وچوں یہ بھی فضیلت ہے کہ آپ حسنین کریمین دے والد محترم نے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ دی ہستی عظیم ہستی ہے، آپ دی محبت عظیم محبت ہے، آپ دا خاندان عظیم خاندان ہے۔ یہ گھر وہ گھر ہے جس گھر تے جبریل بھی، جس در تے جبریل بھی مسکین بن کے، یتیم بن کے، اسیر بن کے صدا کرتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے اپنے بیٹیاں دی صحت دے واسطے منت منگی، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی، منت منی کہ اساں روزے رکھا گے۔ پہلا روزہ رکھیا ہے، افطاری دا وقت ہے تو جبریل یتیم بن کے آ گیا ہے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کہ کون ہے؟ عرض کی تھی حضور میں یتیم ہاں اور مینوں کھانا چاہیے ہے۔ آپ نے اس کو عطا کر دیتا۔ دوسرے دن پھر افطاری دے وقت آ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، فرمایا کون؟ حضور مسکین ہاں، فرمایا کھانا اس کو عطا کر دو۔ تیسرے دن پھر افطاری دا وقت آیا ہے تو دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کہ کون؟ حضور میں قیدی ہاں، فرمایا کھانا اس کو دے دیو۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے کیفیت نو ویکھیا، حقیقت نو کھولیا، فرمایا اے علی تینوں مبارک ہوئے، تیرے در دے جڑا یتیم بن کے، مسکین بن کے، اسیر بن کے صدا دیندا رہا ہے، وہ کوئی عام نہیں، وہ سارے فرشتیاں دا سردار جبریل ہے۔ اللہ نے اس نو تیرے در تے گھلیا ہے کہ جا میرے علی دے در تے جا کے صدا کر، اساں اون دا امتحان لینا ہے اور تو ویکھی اساں انہاں نوں کنی شان عطا کیتی ہے۔ اور اللہ نے سورہ دہر دے وچ آپ دی عظمت اور شان نو ہمیشہ ہمیشہ دے واسطے بیان فرما دیتا، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اے گھرانہ ایسا گھرانہ ہے جڑے ساڈی رضا دے واسطے، سانو خوش کرن دے واسطے یتیماں نو کھلا دے نے، مسکیناں نو کھلا دے نے، قیدیاں نو کھلا دے نے، لیکن مقصد صرف ہے کہ اللہ تو راضی ہو جا۔ یہ ایسا گھرانہ ہے کہ جنہ دا مقصد اللہ تعالیٰ دی رضا ہے، جڑے جو بھی کردے نے اللہ تعالیٰ دی رضا دے واسطے کردے نے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مولا علی دے نال کتنی محبت سی،
آقا علیہ السلام نے ایک لشکر دے نال مولا علی نو روانہ فرمایا، اور جس وقت آپ چلے گئے تو آپ دے جان تو بعد آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ مینو اونی دیر تک موت نہ دیویں جنی دیر تک میں پھر دوبارہ علی نو ویکھ نہ لواں۔ محبت آقا علیہ السلام دی کہ فرمایا کہ اے اللہ اونی دیر تک مینو موت نہ آوے جنی دیر تک میں علی نو ویکھ نہ لواں۔ اے محبت سی دکھائی سکھائی۔ فرمایا کہ علی تا او ہے جس نو ویکھن دی اللہ دا محبوب بھی خواہش کرتا ہے۔ اللہ دا محبوب و محبوب ہے۔ ماہ رجب المرجب حضور علیہ السلام دے معراج دا مہینہ ہے، اور معراج کیا ہے کہ جبریل نے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اشتاقا الی لقائکا، یا رسول اللہ اے سونیا محبوبہ اللہ تیرے نال ملاقات دا شوق رکھدا ہے، آ اللہ دے شوق نو پورا کر جا، اللہ دے نال ملاقات کر لے۔ اللہ تیرے نال ملاقات کرن دی خواہش رکھدا ہے۔ او عظیم رسول، او عظیم حبیب دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مینو اونی دیر موت نہ آوے جب تک میں علی نو ویکھ نہ لواں۔ کہ وہ علی دے نال کنی محبت کر رہے ہیں اور سانو دس رہے ہیں کہ علی کتنا عظیم ہے، علی دی شان کتنی عظیم ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مرداں دے وچوں سب تو زیادہ محبوب جڑا مرد ہے وہ علی علیہ السلام دی ذات ہے، اور عورتاں دے وچوں سب تو جو محبوب عورت ہے وہ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا نے۔ محبت سارے نال ہی حضور نو ہے، پیارے سارے ہی نے، ساری امت ہی پیاری ہے، نہیں کہ فلاں دے نال پیار ہے فلاں دے نال پیار نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے تو اپنی زندگی اپنی امت دے واسطے رو رو کے گزار دیتی ہے، اور یہی دعا کرتے ہیں اے اللہ میری امت نو بخش دے، اور اپنی امت دے واسطے آنسو بہاندے رہنے۔ کدے آقا علیہ السلام نے اپنے واسطے آنسو نہیں بہائے۔ آقا علیہ السلام نے جدوں بھی دعا منگی ہے اپنی امت دے واسطے دعا کیتی ہے۔ محبت سارے نال ہے، ساری امت نال محبت ہے، اور امت دی محبت دی یہ کیفیت ہے ہمیشہ ہما وقت جدوں بھی اللہ کول منگدے نے اپنی امت دی خیر منگدے نے، جدوں علی دے نال اینی خصوصیت دے نال پیار ہے، گمان کرو علی کتنا پیارا ہوئے گا۔ ساری امت دا پیار اتنا ہے تو پھر مولا علی دا پیار کتنا ہوئے گا۔ سیدہ فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا آپ دا پیار کتنا ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام نے غزوہ خیبر دے موقع دے ارشاد فرمایا، فتح ایک دن پہلے فرمایا کہ کل میں جھنڈا اس نو دیاں گا جیڑا اللہ دا بھی محبوب ہوئے گا، اللہ دے رسول دا بھی محبوب ہوئے گا، اور دوسرے الفاظ نے کہ جیڑا اللہ نال بھی پیار کرتا ہوئے گا اللہ تعالیٰ دے محبوب دے نال بھی پیار کرتا ہوئے گا۔ آپ نے اعلان فرمایا سند آ گئی، سند آ گئی کہ جس نو جھنڈا مل جائے گا وہ اللہ دا بھی محبوب ہے، اللہ دے محبوب دا بھی محبوب ہے۔ ہر صحابی رسول دی خواہش سی کہ اے جھنڈا مینو مل جائے، اور طلب بھی کیتا گیا، سامنے بھی آئے کہ حضور سانو عطا کرو، کیونکہ وہ اکیلا جھنڈا نہیں سی، وہ اکیلا علم نہیں سی، وہ فتح، کامیابی اور کامرانی دی ابتدا سی، اور آقا علیہ السلام دے فرمان دے مطابق اللہ اور اس دے رسول دی محبت دی سند سی جس نو ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا سی۔ سب آئے نے عرض کہتے ہیں حضور مینو عطا کر دیو، حضور مینو عطا کر دیو۔ آپ نے فرمایا انتظار کرو جدوں مولا علی آئے، عرض کرتے ہیں حضور مینو عطا کر دیو، فرمایا علی تو لے تیرے واسطے ہی ہے، آج فتح تیرے ہاتھ تے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیتی ہے۔ اسلام دی فتح علی دے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فتح عطا بھی فرمائی۔
اور سانو یہ دسیا گیا کہ مولا علی دی ہستی وہ عظیم ہستی ہے جو اللہ دا بھی محبوب ہے، اللہ دے محبوب دا بھی محبوب ہے، جڑا اللہ نال بھی پیار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ دے محبوب دے نال بھی پیار کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی چاہتا ہے، جس کسی دی خواہش ہے کہ میں علم آدم علیہ السلام اور پرہیزگاری حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بردباری، عظمت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عبادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو ویکھا، وہ علی نو ویکھ لوے کہ مولا علی دی زیارت فرمایا کہ عبادت کیوں بن گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اتنی شان اور عظمت عطا فرما دیتی ہے۔ آقا علیہ السلام دا دوسرا فرمانے دی شان فرمایا کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ میں حضرت نوح علیہ السلام دی فرما برداری، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بردباری اور حضرت یوسف علیہ السلام دے حسن نو ویکھا، وہ علی نو ویکھ لوے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نو پسند ہوئے کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام دے جمال نو ویکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سخاوت نو ویکھا، حضرت سلیمان علیہ السلام دی حشمت نو ویکھا، حضرت داؤد علیہ السلام دی طاقت نو ویکھا، وہ علی نو ویکھ لوے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی مقرب فرشتیاں دا ساتھی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی اس دنیا وچ نیک بخت اور آخرت وچ صاحبانے لیاقت دے وچوں ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی مومنین دے سردار اور رہبر نے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علی اللہ دے نبیاں دے خاندان دے وچوں ہے۔ اللہ تعالیٰ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خاندان دے بہترین فرد مولا علی علیہ السلام نے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی ہدایت دا پرچم ہے اور ایمان دا ستون ہے اور میرے دوستاں دا پیشوا ہے اور میرے فرما برداراں دے رستے دا نور ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دن حوض کوثر تے علی میرے نال ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت دن علی میرا پرچم بردار ہوئے گا اور یوم قیامت بہشت دیاں چابیاں دا اختیار اللہ تعالیٰ نے مولا علی نو عطا کر دینا ہے۔ اس واسطے آپ نے فرمایا جاتا ہے کہ آپ جنت تقسیم کرنے والے نے اور دوزخ نو تقسیم کرنے والے نے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار عطا کرنا ہے کہ جو آپ کی محبت والا آئے گا اس کو جنت عطا کرن گے، جو آپ کا بغض لے کے آئے گا وہ جہنم جائے گا۔ اللہ نے بہشتیاں چابیاں دا اختیار مولا علی نو عطا کر دینا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں علم دا شہر ہاں اور علی اس شہر دا دروازہ ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں علم نو حاصل کراں اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ میرے علم دے شہر وچ داخل ہوئے، وہ دروازے تے آ جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی دی محبت ایمان اور مولا علی دی دشمنی نفاق دی علامت ہے۔ اگر دل وچ مولا علی دا پیار ہے تو جان لو کہ میرے دل وچ ایمان ہے، اور اگر مولا علی دے نال بغض ہے تو جان لو اجے ایمان مکمل نہیں ہویا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی دے نال مودت کرنا عبادت ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماؤ کہ میں تواڈے کولوں کچھ اجر رسالت طلب نہیں کرتا سوائے اس دے کہ میرے قربا دے نال مودت کرنا۔ محبت ہوندی ہے کہ ہو جائے تو ہو جائے، نہ ہوئے تو نہ ہوئے،
مودت ہوندی ہے کہ ہووے نہ ہووے تو کرنی ہی کرنی ہے۔ فرمایا کہ جدو خالق کائنات نے ارشاد فرما دیتا، قرآن پاک آ گیا کہ میرے حبیب دے قربا دے نال مودت کرنی ہے، جدو اسی انہاں نال پیار کران گے تو ساڈی محبت بھی عبادت شمار ہوئے گی۔ کہ اگر ساڈے دل دے وچ محبت اہل بیت ہے، محبت ہی موجود ہے، تو جڑی محبت ہے وہ بھی عبادت شمار کی جا رہی ہے۔ اور اس محبت نے، اس مودت نے جو ساری باقی عبادتاں نے انہاں نوں بھی عظمت عطا کر دینی ہے، اور اس محبت دے نال دیگر عبادات بھی قبول ہو جانیاں نے۔ اور اہل بیت کرام علیہ السلام دی جو محبت ہے وہ ایمان نو کامل کر دیندی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا، کہ جڑا بندہ میری آل دی محبت وچ دنیا تو چلا گیا وہ صاحب ایمان گیا۔ جو میرے اہل بیت دی محبت دے نال اس دنیا تو چلا گیا، اللہ اس محبت دا صلہ انہوں شہادت دا مقام عطا فرمائے گا۔ کہ محبت اہل بیت دی اتنا مقام رکھ دیے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ تو لے کے محبت اہل بیت گیا ہے، خالق نے فرمایا کہ میں تینوں شہادت کا مقام عطا کر دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے نال مولا علی علیہ السلام دی قربت جو ہے وہ اس قدر سی کہ آپ دی ولادت و سعادت ہوئی ہے۔ آقا علیہ السلام نے آپ نو اپنے قرب دے وچ لے لیا، اپنی کفالت دے وچ لے لیا۔ آقا علیہ السلام نے خود آپ دی پرورش فرمائی۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے نے کہ مینوں آقا علیہ السلام دا ہر قول اور ہر فعل یاد ہے، کہ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، جو آپ کرتے رہنے، وہ مینوں یاد ہے اور مینوں کدے بھی نہیں بھولیا۔ آقا علیہ السلام دے نال رہنا ہے۔ آپ نے خود ارشاد فرمایا، اپنے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ السلام دے نال ایویں رہندا سا جویں اونٹنی دا بچہ اونٹنی دے نال رہندا ہے۔ چھوٹا بچہ ہوئے اونٹنی دا اور وہ اپنی ماں دے نال کس طرح رہندا ہے، میں حضور دے نال ایویں رہندا سا کہ جدھر بھی حضور نے جانا ہے میں آپ دے نال۔ آپ عبادت کر رہے ہیں تو میں آپ دے نال، غار وچ گئے نے تو میں آپ دے نال، سفر وچ نے تو میں آپ دے نال، گھر تشریف لائے نے تو میں آپ دے نال، یہاں تک کہ اگر حضور بستر تے آرام فرما رہے ہیں تو میں پھر بھی حضور دے نال ہاں۔ آقا علیہ السلام نے بستر تے آقا علیہ السلام دے نال ہی آرام کرنا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ جدو میں حضور دے کول لیٹتا سا، حضور دے جسم دے نال میرا جسم مست ہوندا رہندا سی۔ اتنا قرب اللہ تعالیٰ دے محبوب نے مولا علی نو عطا فرمایا اپنا۔ آقا علیہ السلام دے نال مولا علی جا رہے نے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جدو اساں جا رہے ساں، اسی جدوں بھی کسے درخت دے کولوں، کسے پتھر دے کولوں گزردے ساں تو وہ درخت، وہ پتھر آقا علیہ السلام نو سلام کرتا سی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہر پتھر نے آپ نو سلام کرنا ہے، ہر درخت نے آپ نو سلام کرنا ہے، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اس سلام نو سن رہا سا کہ درخت اور پتھر سلام حضور نو کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام تو بدر جہاں بہتر سماعت فرما رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں اور آپ انہوں نے جواب عطا فرماتے ہیں۔ اس واسطے ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں جڑا پہاڑ ہے وہ ساڈے نال محبت کرتا ہے وہ جنت جائے گا، اور جڑا فلاں پہاڑ ہے وہ ساڈے نال نفرت کرتا ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو پہاڑ نے بھی حضور دے نال محبت کیتی ہے تو جنت دا وارث بن گیا ہے۔ جبل احد جنت دے وچ جائے گا کہ حضور دے نال محبت کیتی ہے، اور جس نے حضور دے نال محبت نہیں کیتی وہ دوزخ جائے گا، اس نے بغض رکھیا ہے۔ آقا علیہ السلام دی محبت ہی تو ہے کہ جڑی عام انسان کو جنت دا وارث بنا دیندی ہے۔
تو مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے نے کہ میں حضور دے نال واں، ہر درخت ہر پتھر حضور نو سلام کر رہے ہیں، میں اس نو سن رہا، حضور جواب ارشاد فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض۔ فرمایا قرآن علی دے نال ہے اور علی قرآن دے نال ہے اور یہ ہمیشہ اکٹھے رہیں گے۔ لن یتفرقا، ایک دوسرے تو وکھرے نہیں ہون گے یہاں تک کہ حوض کوثر تے آ کے میرے نال ملاقات کرن گے۔ تو آقا علیہ السلام نے سانو دس دیتا ہے کہ قرآن دی سمجھ بھی ادو ہی ہونی ہے جدوں دل وچ مولا علی دی محبت ہوئے گی۔ اگر انہاں دے نال محبت نہیں تو تینوں قرآن دی سمجھ بھی نہیں آنی، اور انہاں دی محبت ہی ہے کہ جس نے تینوں دین سکھانا ہے، جس نے تینوں دین تے چلن دی طاقت عطا کرنی ہے، اور جنہاں نے تیری رہنمائی کرنی ہے، اور جنہاں دے نقش قدم تے چل کے جنہاں دی غلامی وچ آ کے سانو کامیابی ملنی ہے۔ جڑے کفار و مشرکین نے وہ بتاں دی پوجا کرتے سن، اور حضور علیہ السلام نے انہوں نے منع فرمایا کہ بتاں دی پوجا نہ کیتا کرو، اے اللہ تعالیٰ دے شریک نے، اے اللہ تعالیٰ دے دشمن نے، اور شیطان نے دونوں انہاں چیزاں تے لا دیتا ہے۔ انہوں نے کیا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ اسی انہاں دی عبادت اس واسطے کرنے ہاں کہ تاکہ سانو یہ اللہ دے قریب کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آیا مقصد ان سارے یاد ہے، لیکن نازل ادو ہوئی اس وقت، تو یہ شان نزول اس طرح ہے کہ آقا علیہ السلام نے کافروں نے منع فرمایا کہ انہاں بتاں دی پوجا نہ کیتا کرو، انہاں دونوں کوئی نفع نہیں دینا، کوئی فائدہ نہیں دینا۔ انہاں کہا کہ اسی انہاں دی عبادت تا کرنے ہاں تاکہ اسی اللہ دے قریب ہو جائیے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے میرے حبیب انہاں نو ارشاد فرما دیو اگر اللہ دے قریب ہونا جے تو میرے غلام بن جاؤ، میری اتباع کرو، میری فرما برداری کرو۔ جدوں میری فرما برداری کرو گے پھر اللہ دے محبوب بن جاؤ گے، پھر تسو اللہ تعالیٰ دے قریب ہو جاؤ گے، پھر اللہ تعالیٰ دونوں بخشش بھی عطا کرے گا، دونوں مغفرت بھی عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ دی رحمتاں بھی دونوں نصیب ہون گیاں۔ آقا علیہ السلام ایک مرتبہ پرندے دا گوشت تناول فرما رہے ہیں اور دعا فرمائی اے اللہ ایسے بندے نو بھیج جڑا مخلوق دے وچوں تینوں سب تو زیادہ پیارا ہے، تاکہ وہ آوے اور میں اس دے نال بیٹھ کے ایک گوشت تناول فرماواں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی نے، اور آپ نے انصاری صحابی، اور آپ سن حضور دے دروازے تے کھڑے، اور آپ نے یہ دعا سن لی، جیڑی دعا حضور نے فرمائی آپ نے سن لی۔ آپ دے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کاش کہ اج کوئی انصاری آ جاوے اور حضور دے نال بیٹھ کے گوشت تناول فرما رہے، اور یہ جڑی دعا ہے ان دے حق میں ہو جائے، اپنی خواہش آپ دی۔ تو کچھ دیر انتظار تو بعد مولا علی تشریف لے آئے۔ جدو آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ آقا علیہ السلام مصروف نے، لہذا تسی پھر تشریف لایا جے۔ مولا علی واپس تشریف لے گئے۔ کچھ دیر تو بعد پھر مولا علی تشریف لائے۔ آپ نے پھر عرض کی کہ حضور مصروف نے، تساں پھر تشریف لایا جے۔ مولا علی واپس تشریف لے گئے۔ تیسری مرتبہ کچھ دیر تو بعد پھر مولا علی تشریف لے آئے اور حضور تا پوچھا تو آپ اجے کہہ نہیں لگے کہ حضور مصروف نے۔ حضور نے فرمایا کہ انہاں نو آن دیو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں نو آن دیو۔ آپ تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی تینوں
کس چیز نے روکی رکھا ہے میرے کول آن تو؟ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں اس سے پہلے 2 بار آ چکیا ہاں، لیکن حضرت انس فرمانے سن کہ حضور مصروف نے۔ حضور نے فرمایا کہ حضرت انس نے بلایا، فرمایا انس کیوں ایویں کرتا رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں حضور میں تھوڑی دعا سن لئی سی، تساں دعا منگی ہے کہ اللہم ایتینی بأحب خلقک الیک یاکل مائی الطیر، کہ اے اللہ ساری مخلوق وچوں محبوب بندہ بھیج دے جڑا میرے نال آ کے اے پرندے دا گوشت کھاوے۔ میرے دل دی ایک خواہش سی، میں چاہتا سا کہ کوئی انصاری آ جاوے اور او حضور دے نال بیٹھ کے اے گوشت کھاوے اور اس نوں اے سعادت مل جائے۔ حضور ناراض نہیں ہوئے، آپ نے فرمایا کہ ہر بندہ اپنے دی خیر چاہتا ہے، ہر بندہ اپنے خاندان دی اپنے دی خیر منگتا ہے، اور تو بھی انہاں دی خیر اور بھلائی دا ارادہ کیتا ہے، تیرے تے کوئی شکوہ نہیں، تیرا عمل بہت حسین ہے، لیکن اے شان فقط مولا علی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جڑا سب تو محبوب ہے وہ مولا علی دی ذات ہی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمت و علی بابوہا، کہ میں حکمت دا گھر ہاں، علی اس دا دروازہ ہے۔ آقا علیہ السلام دا ہر فرمان اور آقا علیہ السلام دا ہر فعل سب تو زیادہ مولا علی نو یاد سی۔ سوال کیتا گیا آپ دے کولو مالکا اکثر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیثاً، کہ اے علی کیا وجہ ہے کہ سب تو زیادہ حضور دیاں حدیثاں تساں بیان کرتے ہو؟ ان دی وجہ کی ہے کہ سب تو زیادہ حدیث مبارکہ تساں روایت فرمائیاں نے؟ یہ اور بات ہے کہ سانو روایتاں وہ نہ ملن، لیکن سب تو زیادہ روایتاں بیان فرمان والے مولا علی ہی نے، اور اس کی وجہ تھوڑے سامنے آ جاندی ہے، تھوڑا دل منے گا کہ گل بالکل درست ہے۔ آپ نے فرمایا مولا علی نے قال انی کنت اذا سألتہ انبہانی وَإِذَا سَكَتُّ ابْتَدَانِی، ان دی وجہ ہے کہ میں جدوں بھی حضور کو کوئی سوال کیتا ہے تو آپ نے میں نے فوراً جواب عطا فرمایا ہے، اور اگر کسی وجہ دے نال میں چپ ہو جانا سا تو حضور گفتگو شروع فرما دیندے سن۔ محبت کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ گفتگو ہوندی رہنی چاہیے، تو فرمایا کہ اور محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جو بھی سوال کیتا جائے اس کا جواب عطا کیتا جائے، اور اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ جواب دینا مناسب نہیں ہوتا، جواب لین والا اتنے علم اور اتنی کیفیت کا مالک نہیں ہوتا، تو اس وجہ تو بھی پھر اس کے کل بات نو رکھ لیا جاتا ہے، یا مناسب وقت نہیں ہوتا، اس وجہ سے بعد دفعہ خاموشی ہو جاتی ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام اور مولا علی دی جڑی ذاتہ نے انہاں دوواں دا آپس میں جو تعلق ہے وہ حضور نے خود بیان فرمایا ہے، فرمایا کہ میں علم دا شہر ہاں، علی اس دا دروازہ ہے، علم نکلنا ہی دروازے وچوں ہے، تو اگر دروازے نو ہی علم نہیں کہ اندر شہر دے کیا ہے تو کسی اور نو کیا علم ہوئے گا؟ دروازے کول علم نہیں، کسی نے علم کی دے گا؟ دروازہ رکھیا ہے لیکن دروازے میں رستہ ہی کوئی نہیں، تو پھر دروازہ کیا ہے؟ اساں دروازہ رکھیے اور دروازہ رکھ کے اگے دیوار کھڑی کر دئیے تو پھر اس دروازے کا فائدہ؟ تو مولا علی دروازے نے، تو دروازے دے اگے گھر تو کوئی پردہ نہیں ہوتا، تو سانو سب نو پوری کائنات نو علم ملنا ہے، فیض ملنا ہے، کمال ملنا ہے، اس در تو اور اس در تو آقا علیہ السلام نے کوئی پردہ نہیں رکھیا۔ حضور علیہ السلام دی مولا علی دے نال جو محبت ہے وہ سب تو زیادہ ہے۔ فرمایا کہ اگر میں سوال کیتا ہے تو حضور نے جواب ارشاد فرمایا ہے، اور اگر میں خاموش رہا تو حضور نے گفتگو شروع فرما دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سب تو زیادہ حضور دیاں جڑیاں گلاں نے، حدیثاں نے، وہ مینوں یاد نے اور میرے علم وچ نے۔ آقا علیہ السلام تے قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ نازل ہوئی،
لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ اذن کہندے نے کان نو، اسی تانوں ایسے کان عطا کرانگے کہ جڑے جو سنن گے اس نو محفوظ کر لین گے۔ کہنے ایک کان وچ سن کے دوے کان وچ گل نو کڈ دیتا، لیکن ایسے کان بھی ہوندے نے کہ جو سن لین وہ پھر محفوظ ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ دے کولوں دعا کیتی ہے، اے اللہ مولا علی نو ایسے کان عطا کر جو سن لین وہ محفوظ ہو جائے۔ تو جو سن لیا ہے وہ کبھی بھولیا نہیں، جو ویکھ لیا ہے وہ بھی نہیں بھولیا، جو سن لیا ہے وہ بھی نہیں بھولیا۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کو آقا علیہ السلام نے دعا عطا فرمائی۔ حضور نے آپ کو بھیجیا ایک علاقے دے کہ تساں اوتھے جا کے تشریف رکھو، لوگاں دی رہنمائی کرو۔ عرض کرتے ہیں کہ حضور میں تے فیصلہ کرن دا ہی نہیں پتا، میں کیویں فیصلہ کراں گا؟ آقا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تانوں فیصلہ کرن دی طاقت عطا فرمائے گا۔ اور پھر آپ نے مشورہ عطا فرمایا کہ جدوں بھی کوئی معاملہ آوے تو دونوں فریقاں دی گل نو سننا ہے ایویں جویں ایک دی گل نو سنیا ہے، کہ ایک آیا ہے اس دی گل نو جویں سنیا ہے اسی طرح ہی دوسرے دی گل نو بھی سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ تانوں بہترین فیصلہ کرن دی توفیق عطا فرمائے گا۔ اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان اے فرما دے سن کہ ساڈے وچوں سب تو بہترین فیصلہ کرن والے مولا علی نے۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی عظمت اور شان نو کون نہیں جانتا؟ آپ وہ نے کہ شیطان انہاں دے سائے دے کولوں بھی ڈردا ہے۔ ان الشیطان یفر من ذل عمر دے سائے تو شیطان بھاگدا ہے۔ جس بازار میں حضرت عمر فاروق آ رہے ہون اس بازار میں شیطان نہیں آدا۔ اتنی عظیم ہستی ہے، دعا کر رہے ہیں۔ اور دعا کیا کرتے سن؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کانا عمر یتعوذ باللہ من موصیۃ لیس فیہا ابو حسن۔ حضرت عمر دعا کرتے سن، اے اللہ ایسی مصیبت تو ایسے وقت تو میں نے بچا کے رکھی جس وقت میں مولا علی میرے نال نہ ہوئے، کہ کوئی ایسی مصیبت میرے تے نہ آوے کہ جدوں کہ میرے نال علی نہ ہوئے۔ اگر علی ہوئے گا تو وہ حل ہو جائے گی، اگر نہیں ہوئے گا تو کرنی تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے۔ لیکن محبت ویکھ لو اور اے شان ویکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عطا فرمائی کہ عمر فاروق دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مینو علی تو بغیر نہ رکھی، کہ میں جب تک دنیا میں رہواں علی میرے نال ہونا چاہیے ہے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا قال انا سید ولد آدم و علی سید العرب۔ فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام دی پوری اولاد دا سردار ہاں اور علی تمام اہل عرب دا سردار ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علی دا گوشت میرا گوشت ہے، علی دا خون میرا خون ہے، علی دا شجرہ اور میرا شجرہ ایک ہے، علی دی اولاد میری اولاد ہے۔